محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو چند غلط فہمیاں اور اس کا درست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ خود سے کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ نمبر 1، روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2، کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ نمبر 3، کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے، پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یا ڈر ہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی،
حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ 8ویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ 9ویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکویڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں